254. یہ کیک کس نے لایا ہے؟ میں نے نا یہ کیک میں نے آج مقتل میں فقط بات تمہاری ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج 9 محرم کا دن تھا تو سب سے پہلے اپنے کاموں سے فارغ ہو کر ایز یوزول ہم نے مجلس امام حسین کا انعقاد کیا اور بی بی فاطمہ کو ان کے لال کا پرسہ دیا. آج پوری رات مجالس ہونی تھی اور کل 10 محرم کا دن بھی ہمیں ماں بارگاہ میں گزارنا تھا اور شاید صبح کے ٹائم تھوڑی دیر آرام کے لیے ہم گھر آتے اور اس کے بعد 11 محرم کو ہماری روانگی تھی. تو ہوا کچھ یوں کہ آتے ہوئے جلدی میں شہیر اپنے کپڑوں کا بیگ گھر میں ہی بھول آیا تھا اور شکر ہے یہ کالا کرتا اس نے پہنا ہوا تھا کیونکہ ہمیں ڈائریکٹ جلوس میں شریک ہونا تھا تو میں نے اسے گھر سے ہی پہنا دیا تھا. لیکن اب یہ تنگ آ گیا تھا روز روز جو ہے پہن کر، کیونکہ جب سے ہم یہاں آئے تھے روز ہم اسے دھو کر صبح استری کر کے اسے پہنا دیتے تھے. تو ہم سوچ رہے تھے کہ نیاز لینے تو لا کارنیو جانا ہے کیونکہ وہاں مٹھائی وغیرہ بہت اچھی مل جاتی ہے، تو کیوں نہ شہر کے کچھ کپڑے یا کالا کرتا ہی مل جائے تو وہ بھی لے لیں. ویسے تو 10 محرم کو ہم شاپنگ نہیں کرتے اور نہ ہی آؤٹنگز وغیرہ پہ انجوائے کرنے جاتے ہیں، لیکن ہماری مجبوری تھی کیونکہ بہت سی پاکستانی چیزیں صرف پیرس میں ہی ملتی ہیں اور چونکہ میرا ایک کوکنگ چینل بھی ہے رفت کوزین ان فرانس کے نام سے، تو مجھے کچھ ضروری برتن بھی خریدنے تھے کیونکہ 11 محرم کو تو ہماری روانگی تھی. کرتے کی شاپس تو ملی مگر کالا کرتا نہیں ملا، تو بس پھر ہم نے سوچا اب 2 دن ہی رہ گئے ہیں گزارا کر لیتے ہیں. یہ مین شاپس ہیں لا کارنیو کی. تو لا کارنیو میں چونکہ پاکستانی سبزیاں مسالے سب بہت زیادہ ورائٹی میں دستیاب ہیں، لیکن ہم اس شاپ سے زیادہ تر خریداری کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ تقریباً سب کچھ ہی مل جاتا ہے ایک ہی شاپ سے. بچے کو تو مہنگی ہو گئی ابھی تو میں سے زیادہ مہنگی. یہ دیکھو ڈبل ہے کوانٹٹی اور 9 یورو. برتن ہمیں ملے نہیں کیونکہ یہاں برتن تو تھے اوپر کے پورشن میں مگر اسٹیل کے نہیں سلور کے. تو بس کچھ سبزیاں لی جیسے مرچی کریلے بھنڈی وغیرہ اور پتی اور نیاز کی مٹھائی لے کر ہم وہاں سے نکل آئے. بیٹے نے فون کیا کہ جب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو مجھے بھی پک کر لیں. اسے لینے نکلے تو ایسے بھول بھلیوں میں پھنسے کہ الامان الحفیظ. خیر یہ ہیں پیرس کی گہما گہمیاں کیونکہ اولمپکس ہونے والے ہیں. پیرس میں ویسی آبادی کی کوئی کمی نہیں ہے، اوپر سے جو دنیا بھر کے لوگ عمڈے چلے آ رہے ہیں انہوں نے تو ٹریفک کا برا حال کیا ہوا ہے، اوپر سے جا بجا پولیس کی تلاشیاں. خیر رکتے رکاتے اور ٹریفک میں پھنستے پھنساتے اور پہنچتے پہنچتے ہمیں شام ہی ہو گئی. کچھ کھانے پینے کی چیزیں جو ہم اپنے ساتھ لے کر آئے تھے وہ تو ہم نے گاڑی میں ہی ختم کر دیا تھا، تو بھوک تو نہیں تھی لیکن سر میں شدید درد ہو رہا تھا. بیٹے نے بتایا کہ یہاں گاغد نوغ میں بھی ایک شاپ ہے برتنوں کی، وہاں بھی وزٹ کر لیں، شاید آپ کو اپنے مطلوبہ برتن مل جائیں. یہاں بھی انڈین پاکستانی دکانیں بھری پڑی تھی، وہی چاول بھنڈی وہی پاکستانی مصنوعات جن کی اشن لوگوں کو اشد ضرورت ہوتی ہے جیسے مرچیں کریلے بھنڈی اور اپنے باسمتی چاول. تو یہ ایک انڈین برتنوں کی شاپ ہے شمینہ کے نام سے اور یہ کافی بڑی شاپ تھی. مجھے چونکہ اسٹیل کے برتن چاہیے تھے اور گولڈن ٹائپ کے، تو اس میں کافی ورائٹی تھی. ہم نے سوچا تھا کہ آج چیک کر لیں گے، ٹائم ہے تھوڑا سا وزٹ کر لیتے ہیں اور اگر پسند آیا تو 10 محرم کے بعد آ کر پرچیز کر لیں گے. اس کا پوچھیں کتنے کا؟ کون سا؟ یہ بڑا والا یہ 100 کا ہے، یہ 80 کا ہے ٹھیک. پتیلا تو مجھے مطلوبہ مل گیا تھا لیکن وہ کافی ایکسپینسو تھا اور جس کو میں 80 سمجھ رہی تھی وہ 180 یعنی 180 یورو تھا. اور گولڈن برتن جو مجھے جس سٹائل میں چاہیے تھا یعنی پتیلا نما سٹائل میں چینل کے لیے پکانے کے لیے وہ نہیں ملا مجھے یہاں پہ، اور جو ملا وہ ایک تشتری ٹائپ تھی جس کا ڈھکن نہیں تھا.
سر درد کی وجہ سے چائے کی طلب ہو رہی تھی تو بیٹے نے بتایا کہ یہاں ایک بہت ہی زبردست چائے شاپ ہے، تو میں آپ کو یہاں سے چائے پلواتا ہوں، اور اسے بھی اس نے کھانا نہیں کھایا تو اسے بھوک لگ رہی تھی، تو بس یہاں بیٹھ کے کچھ بسکٹ کیکس وغیرہ ہم نے منگوا کے چائے پی۔ چائے واقعی بہت مزیدار تھی، بالکل وہ پاکستانی جو ڈھابوں پہ کڑک چائے جو ہوتی ہے ویسے ہی ذائقہ تھا۔ اس کے بعد ہم نے امام بارگاہ کا رخ کیا کیونکہ بس 7 بجنے میں 1 گھنٹہ ہی رہ گیا تھا، اور راستہ بھی کافی لمبا تھا، ٹریفک جیم کی وجہ سے پتہ نہیں ہم ٹائم پہ پہنچ بھی پاتے یا نہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے ٹائم پر پہنچ گئے۔ عزاداران امام حسین کی تعداد ماشاءاللہ اور دنوں کے مقابلے میں دگنی ہو چکی تھی، کیونکہ آج 9 محرم یعنی 10 محرم کی رات تھی، اور ماشاءاللہ اتنے بڑے مجمع کے لیے لنگر امام حسین کا اور سبیلوں کا ہر چیز کا انتظام موجود تھا۔ مرثیہ و سوزخوانی کے بعد مولانا صاحب نے مصائب امام حسین بیان کیے اور رات گئے تک ماتم داری ہوتی رہی۔ پھر شب عاشور کی عبادات انجام دی گئیں جو صبح تک جاری رہیں۔ صبح کچھ گھنٹوں کے لیے سب گھروں کو چلے گئے تھوڑا آرام کرنے، تاکہ 12 بجے پھر سے امام بارگاہ آ کر روز عاشور کے اعمال انجام دیے جا سکیں۔ ظہر کی نماز کے بعد مجلس روز عاشورہ پڑھی گئی، جو کہ اتنی رکت آمیز تھی کہ بہت سے مومن و مومنات امام حسین کے مصائب کی تاب نہ لا کر ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ تو میں سوچتی ہوں کہ جب ہم سن کر ہی برداشت نہیں کر پاتے تو یہ کیسی ہستیاں تھیں جنہوں نے اتنے ظلم و ستم سہے اور انہیں برداشت کیا، کیونکہ شہادت کے بعد عورتوں اور بچوں پر جو ظلم ڈھائے گئے وہ ایک الگ ہی داستان ہے۔ اس دن فضول میں ہنسنے ہنسانے سے پرہیز کیا جاتا ہے، اور ہر ایک چہرے پر ایک حزن و ملال کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور اپنے بچوں کو بھی سکھایا جاتا ہے کہ آج کے دن زیادہ باتیں اور ہنسی مذاق نہ کریں، اور امام حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے مصائب کو یاد کر کے روئیں۔ مجلس روز عاشورہ کے بعد عصر عاشور یعنی جب امام اور تمام اصحاب کی شہادت ہو جاتی ہے، اس وقت فاقہ شکنی کی گئی، اور جن لوگوں کے گھر نزدیک تھے وہ گھروں کو چلے گئے۔ باقی لوگوں نے امام بارگاہ میں ہی رہنا پسند کیا، کیونکہ شام کو بعد مغرب شام غریباں کی مجلس ہونی تھی، تو بس رات گئے مجلس شام غریباں کے بعد ہم گھر کو روانہ ہوئے۔ یہاں میں آپ کے ساتھ 9 محرم کو کی جانے والی مجلس کے کچھ کلپس شیئر کر رہی ہوں، کیونکہ 10 محرم کا پورا دن تو ہمارا امام بارگاہ میں گزرا تھا۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب دی تھی اماں نے جو پوشاک بلا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، آج مقتل میں فقط بات تمہاری ہوگی، ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی، ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی، کوئی پیغام اگر ہے تو سنا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، میرے لاشے کی رہے گی تمہیں پہچان بہن، چاک کر دو میرے کرتے کا گریبان بہن، چاک کر دو میرے کرتے کا گریبان بہن، کوئی لوٹے نہ اسے ایسا بنا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، خدا نے جب ملک الموت کو یہ اذن دیا کہ روح حضرت سرور نکال کر لے آ، رہے خیال کے
شبیر کو نہ ہو ایذا حسین پہلے ہی زخموں سے چور چور ہوا ملک پکارا یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا خدا میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین بہت ہی سخت ہے یا رب یہ امتحان حسین لگا ہے زخم تبر بہ رہا ہے سر سے لہو بھرے خون میں جان رسول کے گیسو قریب جا کے رکھوں دل پہ کس طرح قابو کس لہو میں تو ہے فاطمہ کے دودھ کی بو میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین اللہ کیا جگر تھا جناب حسین کا بھائی کے بعد رن میں گیا نوجواں پسر برچھی نے ٹکڑے کر دیا اس کا دل و جگر پہنچے قریب لاش کے اور بیٹھے خاک پر برچھی جگر سے کھینچی تو حاتم نے دی خبر اللہ کیا جگر تھا جناب حسین کا اللہ کیا جگر تھا جناب حسین کا تو روز عاشور گزر گیا آج 11 محرم تھی اور جس مقصد سے ہم آئے تھے وہ پورا ہو گیا تھا اور اب آ گیا تھا روانگی کا وقت اور جب رات کے ہم گھر واپس آئے تو بس رات کو ہی آدھی پیکنگ تو کر لی تھی صبح جلدی جلدی جو بقیہ ماندہ پیکنگ تھی صفائی تھی وہ کر کے ہم روانہ ہو گئے اپنی منزل کی طرف لیکن بچوں کو شوق تھا کہ بھائی کے پاس جائیں گے اس سے ملنے لیکن چونکہ آج وہ ڈیوٹی پر تھا تو اس نے ہمیں اپنے ورک پلیس پر ہی بلا لیا ویسے تو بچوں کا بہت دل چاہ رہا تھا کہ پیرس گھومیں ایفل ٹاور دیکھیں شانزلیزے جائیں لیکن ہم جس مقصد سے آئے تھے ہم نے بس وہ پورا کیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے کیونکہ ہم ایک دن اور بھی رہ سکتے تھے لیکن یہ ایام ایسے نہیں ہوتے اور ہم اپنے حت المکاں ہوٹلنگ انجوائمنٹ سے پرہیز کرتے ہیں اور سوگ کی کیفیت میں ہی رہتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم یہ 2 مہینے آل محمد کا سوگ منائیں کیونکہ یہ ایسی ہستیاں نہیں ہیں کہ ان کے لیے صرف ایک دن یا کچھ 10 دن مخصوص کر دیے جائیں نکلتے نکلتے بھی ہمیں کافی دیر ہو گئی تھی اور کافی رش آورز تھے تو ٹریفک کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں اور پھر سینٹر میں تھی اس کی اسٹار بکس کی شاپ تو جاتے جاتے ہمیں کافی ٹائم لگ گیا سب سے بڑا مسئلہ یہاں پارکنگ کا ہوتا ہے ان کی اپنی پارکنگ تو تھی لیکن اس کا میتھڈ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ تھا اور ہمیں سمجھنے میں کافی مشکل ہوئی تو اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں کہ ہم نے گاڑی پارک کرنے کے بعد جیسے آپ جو ہے پارکنگ کے لیے آپ اس پہ پہنچیں گے بیریئر پہ بیریئر خود ہی جو ہے آپ بٹن پش کر دیں گے بٹن سے آپ کو جو ہے ٹیگ نکلے گا ٹیگ گاڑی پارک کر کے وہیں پہ آپ کو جو ہے پارکنگ کا نمبر ہوگا 20 آپ وہ نوٹ کر کے اس کے بعد آپ جب واپس آئیں گے گاڑی میں بیٹھیں گے آؤٹ کریں گے آؤٹ کے آپ جو ہے بیریئر کے پاس جا کے جو ہے ٹیگ کو جو ہے آپ سسٹم میں آپ وہ کر دیں گے اور سسٹم جو ہے آپ کو پیمنٹ بتا دے گا اور اس کے بعد آپ پیمنٹ جو ہے پیمنٹ کر کے کریڈٹ کارڈ کے ساتھ اس کے بعد بیریئر اوپر ہو جائے گا آپ پھر چلیں جو ہے جو بھی جہاں آپ نے جانا ہے سب کے نام لکھے ہوئے ہیں تو تلاش کریں 258 ils sont marqués. تو یہاں ہم پہنچ کے اپنے بیٹے کی ورک پلیس پہ وہ بیچارے کا جو ہے لنچ ٹائم تھا کھانا آدھا کھا چکا تھا آدھا اس نے میرے لیے چھوڑ دیا میں نے بچوں کو کوئی ہوٹلنگ وغیرہ تو نہیں کروائی لیکن بھائی بہت ایکسائٹیڈ تھا کہ اس کی فیملی اس سے ملنے آئی ہے اس کا جو دل چاہ رہا تھا بہنوں کو خوش کرنے کے لیے وہ
لایا جا رہا تھا. بس اللہ سب بہن بھائیوں میں اسی طرح پیار و محبت کو قائم رکھے, آمین. کیونکہ جب بندہ اپنی فیملی سے دور ہو جاتا ہے تو اسے اپنی فیملی کی اہمیت, قدر و منزلت کا زیادہ احساس ہوتا ہے. وہاں سے نکلنے کے بعد ہم اپنے واپسی کے سفر پر روانہ ہوئے اور ہمیں پھر سے وہی شدید ترین ٹریفک کا سامنا کرنا پڑا. گاڑیاں اتنی رینگ رینگ کر چل رہی تھیں, پتہ نہیں کتنا ٹائم گزر گیا. اصل میں بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ اولمپکس کی وجہ سے اسٹیڈیم کا کچھ علاقہ جو ہے انہوں نے وہ ٹریفک کے لیے بند کر دیا تھا, تو سارا رش ایک ہی روڈ پر ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے بہت مشکل ہو رہی تھی. آج زیادہ بادل بھی نہیں چھائے ہوئے تھے اور کافی دھوپ نکلی ہوئی تھی. اس پر 5 کلومیٹر کا راستہ آدھے گھنٹے میں طے ہو رہا تھا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو وہاں روزمرہ اس حالات کو فیس کر رہے تھے اولمپکس کی وجہ سے, یا ویسے ہی پیرس میں کافی رش ہوتا ہے, تو یہاں کی لائف بھی کتنی ہیکٹک ہے. جیسے پاکستان میں ہم تھوڑی تھوڑی بات پہ غصہ کرنے لگتے ہیں اور اس طرح کی ٹریفک جام کو تو برداشت ہی نہیں کر پاتے, تو یہاں کے لوگوں کا جو پیشنس ہے وہ دیکھنے والا تھا. ہمارا یہاں پیرس کا سفر اختتام پذیر ہوا اور ہم اپنے ایک پرسکون خاموش سے شہر ایوینیون واپس آ گئے. تو اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ. اللہ حافظ.